نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پاس جو شیعوں کے کالم ہیں سید جواد حسین نقوی، ان کی ویڈیو ہمارے پاس کسی نے بیچی ہے کہ جس میں وہ اویس ربانی صاحب ہیں، ان کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ ایک پروگرام تھا جی میں اور مولانا، اس میں انٹرویو دے رہے ہیں سید جواد حسین نقوی، شیعوں کے عالم ہیں۔ اس میں انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں بہت ساری انہوں نے باتیں کی۔ تو اس والے سے لوگ ہم سے پوچھ رہے کہ مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جو خلافت ہے یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، اور مولا علی جو تھے یہ امت کی وحدت کے لیے خاموش رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور اقدس میں جھوٹی حدیث جا رہی تھی۔ پھر کہا کہ حضرت عمر نے فاطمہ پر دروازہ گرا دیا تھا، اور پھر کہا کہ یہ جو عبداللہ ابن سبا ہے یہ شیعوں کا اصل نہیں ہے، اور اس والے سے 3-4 باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں، جو اینکر ہیں اویس ربانی صاحب، ان پر توبہ لازم ہے، ٹھیک ہے جی، توبہ اور استغفار کریں، اور کہ انہوں یہ باتیں سنتے رہے، وہ اہل سنت کے بندے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں سنتے رہے، خاموش رہیں۔ تو حالانکہ ان کو ٹوکنا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو انہوں نے کہی کہ خلافت جو ہے نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، اور وہی پہلے خلیفہ راشد تھے اور خلیفہ بلا فصل تھے، تو مولا علی جو تھے یہ امت کی وحدت کے لیے خاموش رہے۔ حالانکہ ایسی ہرگز بھی بات نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مولا علی بار بار کہتے رہے میرا حق مجھے نہیں دیا گیا۔ کہاں بھائی مولا علی نے یہ کہا کہ میرا حق مجھے نہیں دیا گیا؟ کس جگہ لکھا ہے؟ جواد نقوی صاحب، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کس نے لکھا ہے کہ مولا علی نے کہا کہ ہمارا حق نہیں دیا گیا اور امت کی وحدت کے لیے خاموش ہے؟ مطلب آپ لوگوں کا یہی عقیدہ ہے نا کہ مولا علی جو ہیں وہ تکیہ کر کے معذلہ بیٹھ کے خاموش ہو کر بیٹھ کے ڈر کر بیٹھ کے؟ ایسی ہرگز بھی بات نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل ہے ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو سب سے جو پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، پھر امام حسن مجتبی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ پر یہ درست ہرگز بھی نہیں کہہ رہے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ صحابہ کے دور میں حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں حدیث کڑی جا رہی تھی، معاذ اللہ۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور حضور علیہ السلام کے دور میں ہرگز بھی حدیث نہیں کڑی جا رہی تھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان معاذ اللہ اس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جواد نقوی صاحب؟ آپ وحدت المسلمین کی باتیں کرتے ہیں، دوسری اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام نے بعد میں آنے والے لوگوں نے کہا تھا، اور ہمارے کابر علماء نے لکھا ہے کہ روافض شیعوں نے مولا علی کی محبت میں 3 لاکھ حدیث گڑھ لی ہیں۔ یہ روافض شیعوں کے لیے تھا۔ صحابہ کے والے سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ حدیث کرتے تھے معاذ اللہ۔ اور پھر کہا کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہودیوں کے اصل نہیں ہے۔ بھائی آپ رجال کشی پڑھو، اپنی کتاب پڑھو، اس میں آپ کے والے ان کے والے سے لکھا ہوا عبداللہ ابن سبا کے والے سے اس کے کیا نظریات تھے۔ حضرت علی کی محبت میں غلو کرتا تھا، اور اسی سے شیعے چلیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے معاذ اللہ دبے لفظوں میں کہا کہ دروازہ گرا دیا تھا یا دروازہ توڑنے کے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے دبے الفاظ میں، ہرگز بھی یہ درست نہیں ہے۔ یہ شاہ عبد العزیز محدث دل رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثناشریہ میں لکھا ہے، یہ آپ کی طرف بہتان ہے، جھوٹ ہے، من گڑت قصہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ پر دروازہ معاذ اللہ گرا دیا۔ اس وقت دروازوں کا دور ہی نہیں تھا بھائی، اور آپ کا جو حمل تھا معاذ اللہ ضائع ہو گیا۔ تو اس طرح وہ حضرت محسن جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور حضرت علی کے والے سے بھی حضرت عمر ان کے گھر آئے میں آپ کا گھر جلا دوں گا۔ بھائی یہ کا مصنف ابن ابی شیبہ میں اس طرح کی روایات موجود ہے، سب قابل استدلال نہیں، ان کی سند پر بھی کلام ہے۔ اس طرح تاریخ طبری میں روایت موجود ہے، جھوٹی من گھڑت روایات ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ہرگز بھی درست نہیں ہیں۔ جواد نقوی صاحب آپ وحدت المسلمین کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ باتیں کر رہے ہیں وحدت المسلمین کے حوالے سے مسلمانوں کے اور مسلمانوں کو کس طرح پلیٹ فارم پر لاؤ گے جب آپ اس طرح کی باتیں کرو گے، اہل سنت کی دلداری کرو گے؟ پوری دنیا میں 80% جو ہے نا اہل سنت ہیں، حنفی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو آپ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہو، 15-20% ہو۔ آپ پر لازم ہے، شیعوں اور روافض آپ پر لازم ہے کہ آپ اہل سنت کے عقیدے پر آ جائیں، اہل سنت کے عقیدے کو تسلیم کریں۔ سارے ہی مانتے ہیں مسلمان، 20% آپ 15-20% آپ لوگ نہیں مان رہے، آپ پر توبہ لازم، آپ اقلیت ہو، اکثریت میں نہیں ہو۔ تو آپ کی جو عقائد ہیں ان کو اقلیت نے مانا، اکثریت نے نہیں مانا۔ تو آپ سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر تھے، پھر عمر تھے، عثمان تھے، پھر علی تھے، پھر امام حسن تھے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ نے جتنی باتیں کی غلط کی ہیں، اہل سنت کی دلزاری کی آپ نے، آپ پر توبہ لازم ہے۔ جو اینکر تھے اویس ربانی، آپ پر بھی توبہ لازم ہے بھائی، آپ نے پروگرام نشر کیا، آپ واہ واہ کرتے رہے، وہ بڑی علمی باتیں کہاں بھائی، اس نے بہت غلط باتیں کہی ہیں۔ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ ہے جاریہ۔ اور دوسری بات ہے جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، گمراہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ابھی دیوبندیوں کے پاس جاتے ہیں، دیوبندی بابیوں کے پاس، دیوبندی شیعوں کے پاس، شیعہ دیوبندیوں کے پاس جاتے ہیں، اہل سنت کے پاس نہیں آتے، علماء کے پاس۔ ان کو پتہ ہے اہل سنت حق ہیں، وہ زیادہ ہیں۔ تو یہ گمراہ جو لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس جاتے رہتے ہیں، ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔